اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین والتابعین وعلی جمیع اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کو خصوصی اعزاز اور انعامات سے نواز رکھا ہے۔ انہیں انعامات میں معجزات و کرامات ہیں معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور کرامات اولیاء مقربین کو عطا فرمائے گئے۔ پیاری بہنوں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جامع صفات ہیں۔ تمام معجزات و خصائص اور خصائل و شمائل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حقیقت ہے کہ تمام نبی معجزے لے کر آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، کھانا معجزہ، پینا معجزہ، جاگنا معجزہ، سونا معجزہ، چلنا معجزہ، پھرنا معجزہ، نماز پڑھنا معجزہ، روزہ رکھنا معجزہ، حج کرنا معجزہ، آپ کی ولادت باسعادت بھی معجزہ، آپ کا بچپن بھی معجزہ، آپ کی جوانی بھی معجزہ، آپ کا نکاح بھی معجزہ، آپ کی اولاد اطہر بھی معجزہ، آپ کا ہجرت فرمانا بھی معجزہ، آپ کا معراج پہ جانا بھی معجزہ، آپ کا ہر قول معجزہ، آپ کا ہر فعل معجزہ۔ پیاری بہنوں، فرماتے ہیں دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارے نبی معجزہ بن کے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معجزہ ہے۔ آپ کا سراپا مبارک معجزہ ہے۔ آپ کا سر انور کے موئے مبارک لے کر قدمین شریف کے ناخنوں تک معجزہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو کپڑا آپ کے جسم اطہر سے مس کر جائے، وہ نالین شریف آپ کے قدمین شریف سے مس کر جائے، وہ کپڑا بھی معجزہ ہے، وہ نالین بھی معجزہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزہ نما ہے۔ آپ کے ساتھ جو چیزیں مس کر جائیں وہ بھی معجزہ ہو جاتی ہیں۔ اگر لاٹھی مبارک کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ لاٹھی چمکنے لگتی ہے۔ کڑوے کنویں میں ہزاروں من چینی ڈال دیں، میٹھا نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا ایک مرتبہ لعاب دہن ڈال دیں تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، بلکہ معجزہ بن جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی بیماریوں کے لیے دوا بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف معجزہ ہی نہیں، آپ کے دستے اقدس سے لگنے والی ہر چیز معجزہ بن جاتی ہے۔ عزیز بہنوں، آج کا خطاب چونکہ صرف خصائص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہے، لہٰذا میں اپنی اس تمہید کو یہیں ختم کرتے ہوئے آقا مولا کے خصائص مبارکہ پر گفتگو کروں گی، تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہے، آپ کی بشریت کا کیسا کمال ہے۔
میں اپنی تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خصائص اور خصائل و خصائص پیش کروں گی۔ تمام خواتین بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہایت متناسب تھا، بہت زیادہ لمبا نہ تھا کہ دیکھنے والے کو بہچل محسوس ہوتا، نہ ہی پست تھا، یعنی آپ مناسب انداز کے دراز قد والے تھے، مگر آپ کے قد مبارک کا یہ معجزہ تھا کہ آپ دوسرے لوگوں کے درمیان جب چلتے آپ سب سے دراز قد نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معجزہ اس لیے تھا کہ کوئی شخص آپ سے بلند ہو ہی نہیں سکتا تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند نظر آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لمبے نہیں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو طویل قد تھے اور نہ ہی پست قد، مگر جب دوسرے لوگوں کے ہمراہ ہوتے تو سب سے بلند یعنی اونچے نظر آتے۔ پیاری بہنوں، کیسا اعجاز ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا۔ ہماری جانیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان جائیں، ایسا زیبائش سے بھرپور قد کہ جو ہر ایک سے بلند ہے۔ عزیز بہنوں، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد بتوں کو گرانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو، بتاؤ تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت مولا علی نے جب ہاتھ اوپر کیا، آپ کا ہاتھ مبارک عرش کے پائے تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ قد مبارک نبی دا سمجھ دے وچ نہ آوے تے موڈیاں تے علی کھلو کے ہتھ ہرشانو پاوے۔ قد مبارک نبی دا سمجھ دے وچ نہ آوے تے موڈیاں تے علی کھلو کے ہتھ ہرشانو پاوے۔ پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کو سلام کی شعر میں یوں بیان کیا جاتا ہے، عرش سے قد تیرے کو ہے اونچا کیا، یا نبی تیری قامت پہ لاکھوں سلام۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل و بے مثال ہے۔ شجر طوبا ہو قربان قدم پر تیرے، عرش اعلیٰ سے اونچا ہے تیرا قدم۔ پیاری بہنوں، ابن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جیسے مولوی اشرف علی تھانوی نے نقل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے چلتے تو متوسط دکھائی دیتے تھے، اس لیے کہ حد سے زیادہ دراز قد ہونا بھی خامی ہے، لیکن رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ سے کوئی بھی شخص بلند ہوتا، چنانچہ بلند سے بلند قد والا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جاتا یا ساتھ کھڑا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقدس، آپ کا قد اقدس بلند والے سے بھی اونچا محسوس ہوتا۔ آپ سے اونچا رب نے بنایا نہیں، آپ کے جسم میں اطہر کا سایہ نہیں۔ آپ سے اونچا رب نے بنایا نہیں، آپ کے جسم میں اطہر کا سایہ نہیں۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کی بات تھی، اور اب آپ کے سامنے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے چند خصائص پیش کروں گی۔ فرمایا کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ایسا پکیزہ اور ایسا نفیس تھا کہ آپ کے جسم اطہر کی ایسی لطافت تھی کہ آپ دھوپ میں جلتے تو آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہوتا۔ پیاری بہنوں، ترمذی حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ سورج کے سامنے دیکھا جاتا اور نہ چاند کے سامنے۔ اور ابن سمی کہتے ہیں کہ یہ کہ آپ کا سایہ نہ ہوتا آپ کے خصائص میں سے تھا کہ پیاری بہنوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے بنے ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ کے جسم اطہر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں۔ آپ کے جسم اطہر میں مادیت نہیں تھی، کثافت نہیں تھی، اس لیے آپ خواہ دھوپ میں چلتے خواہ چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔
زرقانی میں حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا بلند کا سایہ نہ تھا بلند ہوتے آفتاب کے سامنے میں آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کا نور اور آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ چاند سورج کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہ سورج کی دھوپ میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ پاک نبی نور خدا در وچ قرآن دے آیا، دسو ساجد نبی دا کسرا ہندا سایہ۔ جس ہستی کا سایہ ہی نہ ہو اس کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہوگا، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سایہ ہی نہ تھا۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب بات کی کہ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ مبارک زمین پر نہ ڈالا، اس لیے کہ کسی انسان کا قدم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک پر نہ آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک پر کسی کا قدم نہ آ جائے، اس لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے نور کے سایہ ہے، اس لیے سایہ کا سایہ نہیں ہوتا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ پتہ چلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہونا آپ کے نور ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کے نور ہونے کی گواہی قرآن پاک دے رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی آپ کے نور ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پاک نبی نور خدا دا وچ قرآن دے آیا، دسو ساجد پھر نبی دا کسرا ہندا سایہ۔ جب حضور صلی اللہ فرماندے نے کہ پاک نبی نور خدا دا وچ قرآن دے آیا، دسو ساجد پھر نبی دا کسرا ہندا سایہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں تو آپ کا سایہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جس کا سایہ نہیں اس کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ میرے سوہنے حبیب دی شان ورگا، میرے سوہنے حبیب دی شان ورگا شان کسے جہان تے پایا ہی نہیں، بلکہ حضرت حسان دے کہن وانگو ایسا کسے دی ماں نے جایا ہی نہیں۔ رب اپنے محبوب کریم ورگا دوجا کوئی بھی ہور بنایا ہی نہیں۔ سائم رب نو دنداں چ نور نکلے، سائم رات نو دنداں چ نور نکلے، چلن دھپے تے جسم دا سایہ ہی نہیں۔ سائم رات نو آقا دے دنداں چ نور نکلے، چلن دھوپے، آقا اگر دھوپ پر چلے تو آپ کے جسم کا سایہ ہی نہیں۔ کیا شاعر نے کیا خوب لکھا، کہتا ہے کہ رب اپنے محبوب کریم ورگا دوجا کوئی بھی ہور بنایا ہی نہیں۔ سائم رات نو دنداں چ نور نکلے، چلن دھوپے تے جسم دا سایہ ہی نہیں۔ پیاری بہنوں، آقا علیہ السلام کے بال مبارک کی کیفیت بیان کروں گی تاکہ ہمیں علم ہو سکے ہمارے آقا کے بال مبارک کیسے تھے۔ بال کو موئے مبارک بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ خاص ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ کے بالوں کو ہمیشہ موئے مبارک کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ بال مبارک کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہایت خوبصورت تھے، بلکہ سیدھے نہ تھے بوجھل محسوس ہوتے ہوں، بلکہ گھنگریالے بھی نہ تھے کہ عجیب ہوں، بلکہ آپ کے بال مبارک تو ایسے تھے کہ سیدھے لیکن تھوڑے سے پیچیدگی لیے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی شان قرآن بیان فرما رہا ہے، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، رنگ نور خوشبو تے رات کالی، رنگ نور خوشبو تے رات کالی، جدو ریتے بڑیاں حسین زلفاں، جدو ریتے بڑیاں حسین زلفاں، رنگ رب نے کیا واللیل قرآن اندر، ویکھ نبی دیاں دل نشی زلفاں، سجدہ جدو سی میرے حضور کر دے، چم لیندیاں سی آپ زمین زلفاں، ہر ایک مرض تو ساجد شفا خاطر، عاشق زم زم وچ گھول کے پین زلفاں، عاشق زم زم وچ گھول کے پین زلفاں، بنی الف حبیب میرے دی تے میم مروڑیاں زلفاں، ادھر مڑ گیا کعبہ جدھر سونے موڑیاں زلفاں، وچ قرآن بڑھا کے ستراں رب نے جوڑیاں زلفاں، می نافے داوریا سائم جدو نچوڑیاں زلفاں۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔